نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دو ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں اس جنت میں کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ اس سے ملتا جلتا انہیں دیا گیا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ازواج مطہرۃ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم کا انتہائی بہترین اسلوب ہے کہ جس طرح نہ ماننے والوں کو، انکار کرنے والوں کو، اللہ کی بغاوت اور سرکشی کرنے والوں کو ان کے انجام بد سے باخبر کیا گیا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا، اسی طرح ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور بندگی کرنے والوں کو، ایسے لوگ کہ جو ایمان لانے کے بعد مکمل زندگی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں گزارتے ہیں، اور اس اطاعت میں وہ ہر قسم کی قربانی پیش کرتے ہیں، چاہے وہ تعلقات کی قربانی ہو، چاہے وہ معیشت کی قربانی ہو یا زندگی کی قربانی ہو، یعنی وہ اطاعت میں ہر قسم کی قربانی پیش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رضامندی، اس کی رحمتوں اور اس کی طرف سے جنتوں کی خوشخبریاں بھی سناتا ہے، یعنی جس طرح نہ ماننے والوں کے لیے وعیدیں بیان کرتا ہے، اسی طرح ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتوں اور انعامات کی خوشخبریاں سناتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ کسی بھی ایسی ذمہ داری کہ جس میں مشقت ہے، اس کے لیے آسانی سے آمادہ اور تیار نہیں ہوتا۔ اس کے آمادہ کرنے کے لیے دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، یا تو اس چیز کے انعامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے تجھے یہ فوائد حاصل ہوں گے، یہ انعامات ہوں گے تیرے لیے، یا پھر اس عمل کے نہ کرنے پر نقصانات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرنے پر یہ نقصان ہوگا، یہ سزا ہو سکتی ہے، تب جا کر انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان بنیادی طور پر معقولیت پسند ہے، عقل کی بات اس پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات حالات کی وجہ سے، حالات کے اثرات کی وجہ سے طبیعت ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ باوجود دلائل کے نہیں مانتا، تو پھر ایسے آدمی کو قائل کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے،
یا تو اس کے کام کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اس کے انعامات و اکرامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یا پھر اس کے نہ کرنے پر نقصانات کا احساس دلایا جاتا ہے، اس کی سزا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ شخص آمادہ ہوتا ہے۔ جس طرح اس سے پہلی آیات کے اندر فرمایا گیا کہ قرآن کا مقابل لے آؤ اگر تم سچے ہو اور اسے اللہ کی کلام نہیں مانتے، لیکن جب تم قرآن کا مقابل نہیں لا سکتے اور قیامت تک کے لیے نہیں لا سکتے، باوجود کوشش کے تم ناکام ہو چکے ہو، تو اب اگر اس کے باوجود بھی تم نہیں مانتے، اس کی مخالفت ترک نہیں کرتے، تو پھر جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہارے لیے بھی وہ آگ تیار ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی جنتوں اور انعامات کی خوشخبری بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دو، خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا، ساتھ اعمال صالحہ کا ضرور ذکر کیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ محض ایمان لانا انسان کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ایک کامیاب مومن وہی ہے کہ حساب و کتاب کے بعد فوراً جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے۔ تو ایک کامیاب مومن ہونے کے لیے، حقیقی مومن ہونے کے لیے ایمان کے بعد اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ حقیقت میں اعمال صالحہ اس ایمان کا عملی اظہار ہیں کہ جو انسان زبان سے کرتا ہے اور دل سے اس کو مانتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان زبان سے تو اقرار کر لیتا ہے، دل سے تو مان لیتا ہے، اور اعمال صالحہ اختیار نہیں کرتا، تو حقیقت میں وہ کامل ایمان ہی نہیں لایا جب تک کہ وہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ اس لیے یہاں پر فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے اور ساتھ اعمال صالحہ اختیار کیے۔ اعمال صالحہ سے مراد اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یعنی شریعت کی مکمل اتباع کرنا ہے۔ ہر وہ کام کہ جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا اس کو پورا کرنا، اس پر عمل کرنا ہے، اور ہر وہ کام کہ جس سے رکنے کا شریعت نے حکم دیا اس سے رکنا اور باز آنا بھی عمل صالح ہے، اور یہ ساری چیزیں اعمال صالحہ کے اندر شامل ہیں۔ تو لہٰذا کامیاب اور حقیقی مومن وہی ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، وعامل الصالحات، اور اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے۔ جب ایک آدمی ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ہر ایک چیز پر ترجیح دیتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے فرما دیا گیا ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ باغ ہو، سرسبز و شاداب خوبصورت باغ ہو، اس میں ہر قسم کے پھل لگے ہوں اور اس کے اندر سے نہریں جاری ہوں، تو وہ انتہائی دلکش اور خوبصورت ہے۔ لیکن ایسا باغ کہ جو اونچی جگہ پر ہو اور پھر اس کی نچلی سطح سے نہریں جاری ہوں تو اس کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتی ہیں، تو ایسا باغ انتہائی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی لیے فرما دیا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اور اس جنت میں ہر قسم کے انعامات اور ہر قسم کا رزق، آسائشیں، سہولیات موجود ہوں گی، اور اسی طرح انسان کی پیاس وغیرہ وہاں پر ختم ہو جائے گی۔ ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کو مشقت اور تکلیف ہوتی ہے وہ جنت میں ختم ہو جائے گی، انتہائی زیادہ راحت و آرام ہوگا وہاں پر، انتہائی زیادہ خوبصورت خوش ذائقہ پھل ہوں گے اور درخت ان کی وجہ سے جھکے ہوں گے۔
قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے ہمیں دیے گئے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ اس سے ملتے جلتے ان کے مشابہ انہیں پہلے دیے گئے تھے، یہ وہی نہیں ہیں۔ اس سے مراد کہ یا تو وہ دنیا کے پھلوں کے بارے میں کہے گا کہ جو مجھے جنت میں یہ پھل دیے جا رہے ہیں یہ اسی طرح کے مجھے دنیا میں بھی ملے تھے، لیکن جب انہیں کھائے گا ان کی لذت، ان کا ذائقہ اور ان کی خوشبو دنیا کے پھلوں سے کئی گنا بہتر ہوگی، بہت ہی لذیذ ہوں گے اور تاثیر میں بھی انتہائی زیادہ عمدہ ہوں گے۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں ہر بار جب اسے پھل دیے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ تو وہی ہیں کہ جو اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے مجھے عطا کیے گئے تھے، لیکن جب ان کو کھائے گا تو ان ہر بعد والے پھلوں کا ذائقہ پہلے پھلوں سے مختلف ہوگا، ہر ایک پھل کا ذائقہ دوسرے سے بڑھ کر بہترین اور اعلیٰ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جنت میں ان جنتیوں کے لیے ازواج مطہرۃ، بہترین جوڑے ہوں گے، بہترین بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ انسانی احساسات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی ہے کہ اس کے تقاضے محض غذائی ضروریات سے پورے نہیں ہوتے یا محلات اور دیگر آسائشوں سے پورے نہیں ہوتے، یعنی ایک آدمی کے پاس رزق کی فراوانی ہو، ہر قسم کی سہولیات موجود ہوں، لیکن اس کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کی بات سننے والا کوئی نہ ہو، یعنی وہ تنہائی میں ہو، تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ ایک طرف تو ہر قسم کی سہولیات اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کی بات سننے والا، اس کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں، تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ایسا آدمی پاگل ہو جاتا ہے یا خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو گویا انسانی احساسات کا تقاضا صرف غذائی اور مالی ضروریات کا پورا ہونا نہیں ہے، بلکہ انسانوں سے ملنا اور دوست و احباب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر دوست و احباب سے بڑھ کر احساسات کی سیرابی اور زندگی کی خوشگواری کے لیے مرد کو بیوی اور عورت کو خاوند کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کی زندگی دوسرے کے بغیر نامکمل ہے، اور اس کے لیے یہ شرط ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک اللہ سے ڈرنے والا اور ایک دوسرے کا احساس کرنے والا، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والا ہو۔ اس لیے یہاں پر جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تو بطور خاص پاکیزہ بیویوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے لیے، ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ لفظ زوج کا معنی ہے جوڑا۔ اس کی صفت مطہرۃ آنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہاں پر زوج سے مراد محض بیویاں لیں اور کہا کہ ان جنتیوں کے لیے وہاں پر جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مؤنث جمع کی صفت کے طور پر بھی آتا ہے، تو یہاں پر اگرچہ مطہرۃ مؤنث ہے لیکن ازواج جمع کی صفت کے طور پر آیا ہوا ہے، لہذا اس کا اطلاق جس طرح بیوی پر ہوتا ہے اس طرح خاوند پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معنی مراد لینا بھی اس سے ٹھیک ہے کہ ان جنتیوں کے لیے وہاں پر پاکیزہ جوڑے ہوں گے، بیویوں کے لیے خاوند اور خاوندوں کے لیے بیویاں ہوں گی۔ اور یہاں پر پھر مطہرۃن کی صفت لائی کہ وہ اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے پاکیزہ اور بہترین ہوں گی، انتہائی اعلیٰ مزاج کے مالک ہوں گے اور ایک دوسرے کی مسرت اور خوشی کا باعث ہوں گے، ایک دوسرے کے حقیقی سکون کا باعث ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔
यहाँ پر یہ اشارہ بھی فرما دیا کہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، دنیا کے اندر بھی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو پرکشش ہیں، انسان کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، لیکن ایک تو دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، وہ ہر اعتبار سے ہر لحاظ سے ان سے بہترین ہیں، اور دوسرا دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں اور آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں، لہٰذا ایسی نعمتیں کہ جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دی جائیں گی، جو کبھی بھی آپ سے ختم نہیں ہوں گی، ان نعمتوں کو چھوڑ کر ان دنیا کی عارضی نعمتوں کو ترجیح نہ دیں، اور اپنے مقصد یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کریں، اس اپنے مقصد کو بھول کر اپنی ضرورت کو اپنا مقصد نہ بنائیں، دنیا اور اسباب دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ اور جو لوگ اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور اس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی عشق و محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی رائے کو، ان کے حکم کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر قرآن نے خوشخبری بیان کی کہ ان کے لیے جنت ہوگی اور وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے، ہر قسم کی سہولیات، ہر قسم کی ان کے لیے نعمتیں ہوں گی، اور وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔